بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. ایران اس خطے میں جو لڑائی لڑ رہا ہے، درحقیقت وہ اس خطے کو امریکہ سے آزاد کرانے کی جنگ ہے. وہ کتنا اس کو نقصان ہوا ہے، کتنا وہ ہارا ہے، کتنا جیتا ہے، یہ تو تجزیے ہوتے رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کی اور اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے سرنڈر نہیں کیا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم بہت جلد یہ جنگ ختم کر دیں گے، ہم جیت گئے ہیں. اب جیت کیا ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو خود ایکسپلین کر سکتے ہیں. 3-4 چیزیں فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو یہاں جنگ کرنے کے لیے مجبور کیا انہوں نے. بنیادی طور پہ تو یہ جنگ وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ پہلی بات تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایران کی حکومت بدل دینی ہے اور اپنی مرضی کا حکمران لائیں گے. اور رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہو یا بعد میں کہتے تھے کوئی بھی ہو. نمبر 2، وہ چاہتے تھے کہ یورینیم وہ ایران سے نکال لے جائیں. وہ بھی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکے. اس کے لیے انہوں نے پھر شروع یہاں سے کیا کہ جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، انہیں شہید کر دیا. ایران نے اس کے بدلے میں ان کے بیٹے کو بنا لیا. یہاں پہ تو ان کے وہ امریکہ ہار گیا ہے. کیسے کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں؟ اب کوئی نام بھی نہیں لیتا رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا. اب بات آگے چلی گئی. جو افزودہ یورینیم ہے وہ ابھی حاصل نہیں کر سکا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آبنائے ہرمز سے ایران کہتا ہے یہاں سے ہم 1 لیٹر تیل بھی نہیں نکلنے دیں گے. اور یہ بڑا آسان ہے ان کے لیے. مائننگ کر دیں گے وہاں پہ، یہ سرنگیں یہ بچھا دیں گے تو ایک جہاز بھی وہاں سے گزر کے جا نہیں سکے گا.
اس کا اثر جو ہے دو طریقے سے نظر آ رہا ہے. ایک تو جو وہ کھاڑی ہے، خلیج ہے، اس کے ارد گرد جو آئل ڈمز ہیں، آئل ڈمز، تیل کی حکومتیں، وہ ان کا تیل باہر آنا ناممکن ہو گیا، وہ متاثر ہوئی. اس میں آپ بصرہ کو لے لیں، عراق کو لے لیں، سعودی عرب کو لے لیں، بحرین کو لے لیں، یو اے ای کو لے لیں، حتیٰ کہ آگے دوحہ والوں کو لے لیں، سب اس سے متاثر شدید وہ ہوئے ہیں. اور پھر جن کو یہ چیزیں جا رہی تھی، وہاں کی انرجی، وہ متاثر ہونے والوں میں بڑے جو ان کے کسٹمر ہیں، چائنا، انڈیا، پاکستان، یورپ تک کے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور قیمتیں بہت آگے بڑھ گئی. وہ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکے وہاں پہ، بلکہ امریکہ نے خود ہتھیار ڈال دیے یہ کہہ کے کہ یہ جنگ فوراً ختم کر دیں گے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں $120 کی بجائے $90 تک آ گئی ہے. یہاں اس فیلڈ پہ تو امریکہ نے ہار مان لی. جو حکومت چینج کر رہے تھے وہاں پہ مجتبیٰ خامنہئی آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب یہ کہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، آجات مار لیں گے، 10-15 دنوں میں مار لیں گے. ماریں گے نا. اس وقت تو انہوں نے اس فرنٹ پہ بھی امریکہ کو شکست قبول کرنی پڑی. اب ان کا جو وہ کہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ کوئی ٹارگٹ نہیں بچا سوائے اس کے کہ اسرائیل کے مقابلے پہ ایران کو جتنا کمزور کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سب دنیا کہہ رہی ہے کہ جنگ بند کرو، اور اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ جنگ بند کریں گے، لیکن اسرائیل سے بات تو کر لیں. ہم چلو کرتے رہیں. اب اس میں ابھی سے اس کے نتائج مترتب کرنا بڑا جلدی کا کام ہوگا، جلدی کا. جہاں تک کہ غزہ اور فلسطین کے لوگ ہیں، ان پہ دباؤ اسرائیل کا پہلے جتنا نہیں ہوگا. وہ خود کو کھوکھلا ہو رہا ہے اسرائیل. حزب اللہ پہ بھی، شام کے اوپر بھی اس کی گرپ جو ہے لوز ہوگی. اب فلسطین کو آزاد کرانے کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے تجزیہ نگار وہ ہر قیمت پہ ایران کو ہارا ہوا ملک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اکیلا ہے، اس کے وسائل نہیں ہیں. میں نے تو 2-3 ان تجزیہ نگاروں کا سننا بھی چھوڑ دیا ہے.
وہ پتہ نہیں کیوں کہنا چاہتے ہیں. ہماری جو حکومت ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ آج روس نے تو کل ہی مجتبی خامنائی کو مبارک دے دی تھی. چائنا نے بھی انڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ ان کو یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, اس کے اندر کوئی ٹانگ نہ رہے. ہماری جو حکومت ہے وہ 2-3 دن سوچتی رہی ہے. جو خامنائی اس دنیا سے چلے گئے 8-9 دن ہو گئے, آج جا کے اس پر یہ کنڈولینس میسج دے رہے ہیں اور اس کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ پاکستان کی اگر دیکھا جائے جو ان کی حیثیت ہے اس پورے اس میں جھگڑے میں, تو یہ نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں. یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, یہ ایران کے ساتھ بھی ہیں. دراصل یہ ہے امریکہ کے بیٹھے ہوئے. یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں رہ گئی کہ ہماری پاکستان کا رول جو ہونا چاہیے تھا اس کے برعکس یہ امریکہ کا رول اڈاپٹ کر رہے ہیں. امریکہ وقتی طور پر افغانستان پر ہماری جنگ کو جسٹیفائی کرا دے رہا ہے بعد میں. حالانکہ ان کو عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے اگر امریکہ آپ کے ساتھ ہے تو اسرائیل جو ہے وہ 1 دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم کو اسرائیل میں بلا کے طالبان کی حمایت کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. لیکن میں تو یوں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ مقدمات بھی ہیں اس کے اوپر, لیکن سیاست کی فیلڈ میں مڈ ٹرم الیکشن آئے کھڑے ہیں. وہ سیاسی طور پہ وائپڈ آؤٹ ہو جائے گا. امریکہ پورے کا پورا اس جنگ کے خلاف ہے. 87% لوگوں نے اس جنگ کے خلاف اپنا ووٹ دیا ہے. جو یہ ہے نیتن یاہو, وہ بھی اگلے 3-4 مہینے کے بعد اسرائیل کی سیاست کے منظر پہ نظر نہیں آ رہا. یہ گئے تھے چینج کرنے ایران کے وہاں کی قیادت کو یا وہاں کی, تو وہاں تو اس سے بھی سخت قیادت آ گئی. اس میں جو سعودی عربیہ ہے یا گلف کے لوگ ہیں ارد گرد کے, انہوں نے امریکہ کا اس طریقے سے کہنا نہیں مانا. یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ناراضگیاں بھی پیدا ہوئی ہیں ایران کے بارے میں. ایران جو ہے اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ تھا نہیں کہ آپ کا مخالف وہ آپ کے ہمسائے کے گھر سے اٹھتا ہے, ایران پہ ڈرون برساتا ہے, ایران کی سرزمین پہ بچے مارتا ہے, اور پھر
बेसिस में जाके बैठ जाता है। तो उन्होंने उन बेसिस पे जो उसके बनाए हुए थे उनको टारगेट उन्होंने किया है। वैसे कोई बात बढ़ाने की कोशिश उसने नहीं की। अभी जो ये कह रहे हैं कि अब फ्रांस का बेड़ा आ रहा है, हम हरमुज को खाली करने के लिए, ये उनकी बस की बात भी नहीं है। तो इसलिए ये जो चाइना ने भी अपना रोड दिखा दिया है, रूस ने खुल के आ गया है, ईरान के साथ खड़ा है, तो ये हमारे तजिया नज़ार कैसे जो नगार हैं वो कहते हैं अमेरिका तो ईरान तो ख़त्म हो गया। भाई उसके इतने लोग उसके पीछे आके खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? ताकत वो इतना कुवत बन चुका है, इतनी ताकत बनेगा। इस जो ही ये जंग खत्म होगी, नुकसान तो वो है उनका। इस जंग में उन्होंने ईरान को सफाई हस्ती से मिटा डालना था, वो मिटा भी नहीं सके, बल्कि उसके बाद नुकसानात सबने उठाए हैं, $1 ट्रिलियन, $1 बिलियन, ये वो। अमेरिका की हैसियत बहुत नीचे आएगी। जो अभी तक वो यूनिपोलर वर्ल्ड का अपने आप को पूरे मुल्क के फैसले भी करता है, हुक्म भी देता है, ये हैसियत नहीं रहेगी। अब जब वाकई आज इजराइल, वो अपने आप को कैसे रिवाइव कर सकता है, मुश्किल है। वो भी एक धक्का और लगाएंगे तो सफाई हस्ती से इजराइल मिट जाएगा। तो मैं अपने तजिया निगारों की खिदमत में यही अर्ज कर सकता था, हम ईरान जीते या हारे, हम तो ईरान के साथ हैं। आज जैसे हम मौला अली का यौम शहादत मना रहे हैं, जिनको इसी वजह से शहीद किया गया था कि वो हक पे थे, और हमारी तो बड़ी वाज़ेह जो क़यादत के तरीके हैं तो तारीख में मौजूद हैं मुसलमानों के। जो लोग भी, मैं फिर वही कहूँगा, जो लोग जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे मुसलमान, तो फिर पूरी दुनिया पे राज मुसलमानों का होगा। बात वही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।